پیاری سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ نحل 16 رکوع 128 آیت پر مشتمل ہے۔ سورہ نحل کا زمانہ نزول مکہ کا آخری دور معلوم ہوتا ہے۔ اس صورت کی خاص اہمیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر بہت جامعیت کے ساتھ ہوا اور اس کی مضامین کے سورہ الانعام اور سورہ روم کے مضامین کے ساتھ گہری مشابہت پائی جاتی ہے۔ سورہ روم آگے آئے گی۔ اچھا، ادھر بھی بڑا پیارا عمدہ انداز ہے نعمتوں کا، اور اس جگہ پہ بھی نعمتوں کا بڑا پیارا اور عمدہ انداز۔ یہاں پہ بھی کلائمیکس ہے نعمتوں کا، کلائمیکس۔ دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے لیے اپنی رحمت خاص سے کیسی اتنی پیاری دنیا مزین کر دی ہے، اور تیرے اتنے انعامات لے کے بھی ہم تجھے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ سورہ نحل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور غالباً 1290 میں قحط کے اختتام پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی۔ چنانچہ اس صورت میں مظلوم صابر متوکل مسلمانوں کے لیے ہجرت کی ترغیب ہے۔ دو جگہوں پر یہ بات آئے گی۔ بعض آیات دور قحط یعنی 790 میں نازل ہوئی، بعض آیات دور تشدد میں نازل ہوئی۔ دور تشدد ایمان والوں پر تشدد کیا گیا ہے نا، لیکن اہل الحق نے دین کو نہیں چھوڑا۔ جیسے آیت نمبر 106 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جب حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی، ابن حشام اس کے لکھتے ہیں، جس میں مسلمانوں کے لیے رخصت دی کہ وہ ایمان پر قلبی ثابت قدمی کے ساتھ جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر ادا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس بات کو پڑھیں گے اللہ نے۔ پچھلی صورت میں سورہ ہجر میں مستہزئین اور مجرمین کی ہلاکت کا ذکر ہے، اور یہاں سورہ نحل میں مشرکین کی مشرک اور مغرور کی عادت کے مستکبرین کا تذکرہ ہے، تکبر کرنے والے، ولید بن مغیرہ اور فلانا ابو جہل، عتبہ بن ربیع۔ سورہ نحل میں ہجرت مدینہ کی پیشگوئی بھی اور فضیلت بھی آیت نمبر 41 اور 110 میں دیکھیں گے۔ اگلی سورہ بنو اسرائیل میں باقاعدہ طور پر ہجرت کی دعا سکھائی جا رہی ہے، 80 اور 81۔ یہ اب یوں سمجھے کہ ہم سورہ ہجر کا بھی پس منظر دیکھ رہے ہیں اور آگے آنے والی ایک سورہ بنو اسرائیل کو بھی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا کتابی ربط سا ایک قسم کا یہ ہوگا۔ تورات کے احکام عشرہ کی طرح آخری امت کو احکام دیے گئے ہیں تاکہ مدینہ منورہ میں ایک اسلامی معاشرت اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا سکے۔ یہ آیات کا تجزیہ، آیت نمبر 1 سے 18 اللہ کی قدرت اور نعمتیں، آیت نمبر 19 سے 64 مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش، آیت نمبر 65 سے 83 اللہ کی قدرتیں اور نعمتیں، آیت نمبر 84 سے 79 جو ہے ایمان بالآخرت، آیت نمبر 90 سے 100 اہم ہدایات ربانی، آیت نمبر 1 سے 113 101 سے 113 مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش، آیت نمبر 114 سے 119 حلال و حرام کی بحث، آیت نمبر 120 سے 124 عظمت ابراہیم علیہ السلام، آیت نمبر 125 سے 128 صبر و استقامت کی تلقین۔ ہمارا قرآن ہے، اللہ ہمیں اسے بہترین طور پہ سمجھنے کی توفیق۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اے کافروں، اللہ کا حکم آ پہنچا، لہٰذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، وہ پاک ہے اور اس سے بلند تر ہے جو وہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ جی، یہ بات جو ہمیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہے اصلاً مکی دور کے بالکل آخر کی صورت ہے، اور اس میں معاملہ یہ ہے، یہ سورہ مکہ میں ہجرت کے آخری دنوں میں نازل ہوئی جب کفار نے تقیہ کلام بنایا ہوا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب کیوں نہیں لے آتے، تو اس کا جواب سے یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اے کافروں، اللہ کا حکم آ پہنچا، لہٰذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، جو عذاب تم طلب کرتے پھر رہے ہو ہم یہ تمہیں دیں گے۔ فرمایا کیا؟ وہ پاک ہے اور اس سے بلند تر ہے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ یہاں اللہ کے فیصلے سے مراد جو ہے پھر وہ ہجرت نبوی ہے، کیونکہ ہجرت کے بعد قوم عذاب کی مستحق بن جاتی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے۔ لوگوں کو متنبہ کر دو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا مجھے سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اس نے ارض و سماوات کو حق کے ساتھ تخلیق کیا، اور جو کچھ یہ شرک کر رہے ہیں اللہ اس سے بلند تر ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کی تخلیق نطفے سے کی مگر وہ دیکھتے ہی دیکھتے کلم کلا جھگڑالو بن گیا۔ ایسا ہی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس سے پیدا کیا ہے؟ نطفے سے، اور آج انسان دیکھیں اپنے رب کے احکامات کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، جھگڑالو بنا ہوا ہے، اس کے احکامات کے بارے میں جھگڑتا ہے۔ فرمایا گیا والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون، نیز چوپایوں کو بھی اس نے تخلیق کیا جن میں سے بعض سے تم سردی سے بچتے ہو اور بھی فائدے، اور بعض تو تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، نیز جب انہیں شام کو اور صبح چرانے لے جاتے ہو اور وہ اس میں تمہارے لیے ٹھاٹھ ہے۔ اچھا، اس صورت کا مزاج کیا تھا؟ نعمتوں کا عمود بتایا جا رہا ہے۔ اس صورت کا اصل عمود جو ہے نعمتوں کا بیان کیا جا رہا ہے، یعنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے دسترس میں یہ چیز دے دی، یہ چیز دے دی۔ یہاں جانوروں کی بات کی جا رہی ہے۔ اس وقت ایک آدمی کا ریوڑ ہے
بہت بڑا بکریوں کا، اونٹوں کا، گائے بھینسوں کا، اس طرح تو وہ کتنا خوش ہے، اس کے لیے مال اسباب ہے، ایسٹس ہے. ہم اعتبار سے کہہ لیں اپنی گاڑیوں کا شو روم ہے جی، تو اچھے ہیں جب 5-10 گاڑیاں کھڑی ہیں، روزانہ 2-3 نکل جاتی ہیں اور 50-60 ہزار روپے بن جاتا ہے آرام سے، تو کیا بات ہوگی؟ اس انداز سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ نعمتیں دی اور تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو. فرمائے گا وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، نیز وہ جانور جو تمہارے لیے، نیز وہ جانور تمہارے بوجھ شہر تک اٹھا لے جاتے ہیں کہ جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر پہنچ نہیں سکتے. ان ربک لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بڑا شفیق اور رحم کرنے والا ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، نیز اس نے گھوڑے کھچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور وہ زینت بھی ہیں، اور وہ کئی چیزیں پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے، گاڑیاں اور جہاز اور راکٹ. یہ کیا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے ایکوائرڈ نالج، اس کے پاس کوئی اپنی ذاتی چیز کوئی نہیں ہے، انہی چیزوں کو جوڑ جاڑ کے آج بیٹھا ہے. اور دوسرا یہ جانور کیسے اس کے تابع کر دی ہے نا. آپ گھوڑے پہ بیٹھ جائیں، 2 گھنٹے سواری کریں، اس کے بعد گھوڑا لات مارے ہوگا، چل شاباش نیچے، آپ میری باری ہے جی، نہیں ہے نا. یقین کیجیے ہر نعمت کو ایک تو یہ سمجھا بائی ڈیفالٹ میرا حق ہے، حق نہیں ہے بھائی. یہ اونٹ کو جو بچہ پکڑ کے لے کے جا رہا تھا سورہ حج میں ہم پکڑیں گے، ہم نے اس کو تابع کر دیا ہے. ہاتھی کو یہ زنجیر ڈال کے کھڑا کر دیتا، ہاتھی اور زنجیر کا کوئی حساب کتاب ہے؟ کچھ نہیں. اللہ نے تابع کیا ہوا ہے تمہیں، ان کو تمہارے تابع کر دیے، تو اللہ کا شکر ادا کرو. نیز اس نے گھوڑے خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تم نے کہ تم ان پر سواری کرو، اور زینت بھی، اور وہ کئی چیزیں پیدا کرے گا جتنے تم نہیں جانتے. وہ علی اللہ قصد السبیل ومنها جائر، اور سیدھی راہ بتلانا اللہ کے ذمہ، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. سیدھی راہ بتانا اللہ کے ذمہ ہے. تمہیں پیورلی قرآن حدیث چاہیے، جگہ دے دیں گے، نہیں چاہیے انعام گھر بھی دے دیں گے. وہ بھی دین کے تصور پہ جاتے. دیکھیں بالکل سیدھی، بالکل اسے اپنے دنیا کے ساتھ ریلیٹ کیا کریں 100%. سبجیکٹس کیا چوز کرنے؟ دہریت پڑھنی ہے، میٹیریلزم پڑھنا ہے، سیلفشنس سیکھنی ہے، ہم وہ بھی پڑھ لو، ایجوکیشن کا حصہ ہے، آپ پڑھ لیں. آپ اپنے لیے کوئی اسلامک لرننگ کی چیزیں لے لیتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، دونوں چیزیں. فرمائے گا اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. یعنی کہ یہ زبردستی نہیں ہے، اختیار دیا گیا، کل کو اس اختیار کو پوچھ لیا جائے گا. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی کو تم پیتے بھی ہو، اور اس سے نباتات بھی اگتی ہیں جو تم مویشیوں کو چراتے ہو. ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. وہ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل تخلیق کرتا ہے. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو، نیز سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. والنجوم مسخرات بامرہ، اور تمہارے ستارے اور تمام ستارے اس کے حکم سے پابند ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بلا شبہ اس میں اہل عقل کے لیے کئی نشانیاں. اور آج عقل پرست کیا کرتے ہیں؟ ان ستاروں سے اپنی زندگی کے حال پوچھ رہے ہوتے. جی سٹار کیا آپ کا؟ جی نام کے ساتھ سٹار اپنا بتانا ایسا ہے جیسے والد صاحب کا نام بتا رہے ہیں. کینسر ہے، ٹورس ہے، پائسز ہے، بڑے خوش ہو کے بتاتے ہیں. یہ ستارہ اب اس برج میں داخل ہو رہا ہے اور وہ اس برج سے نکل رہا ہے، اور یہ مرنے والا اس بابے کو جو لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھا ہے صبح صبح، اسے خود کوئی نہیں پتا میں نے یہ پروگرام کرتے کرتے مر جانا ہے، لیکن یہ آ کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ آج تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس نے کاہن عراف کی کسی بات کی تصدیق کی، اس نے پھر اس کو جھٹلا دیا جو میں لے کے آیا ہوں. مسند احمد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے. اور آج پوری قوم کا کام ان زن کی چیزوں پر ہے. وہ جی انہوں نے یہ بتایا ہے اور ستارے یہ کہتے ہیں یہ ہفتہ آپ کا ایسے گزرے گا. اللہ نے یہ ستارے اس لیے پیدا کیے. فرمایا گیا نیز اس نے تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کی کئی چیزیں تخلیق کر دیں. بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سبق حاصل کرتے ہیں. آپ ایک انداز دیکھ رہے ہوں گے، لقوم یذکرون، لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون. سوچنے سمجھنے والی، ایمان والی اور تذکیر کرنے والی، تدبر کرنے والی. اور آج قوم اس سے تذکیر سے، سمجھنے سے، ایمان لانے سے کھاری. بار بار عرض کروں گا، محمد علی کے لیے کتنے بندے مسلمان کر گئے جی 20,000. کم از کم ڈیجٹ کو ڈیجٹ سے جا جوڑے نا، 0 چھوڑ دیں، 0 کی کوئی ویلیو نہیں. 20 ہم نے 20 کر دیو. ہمیں 20 بندے دیکھ کے اسلام سے متنفر ہو گئے ہوں گے، 20 مسلمان کرنا دور کی بات. ہماری زندگی میں ٹارگٹ ہی کوئی نہیں. And what you have a plan after the retirement?
اور جو پھر اس نے تقریر شروع کی جی 35 سال گزار چکا ہوں اور باقی 35، یقین کیجئے جدی پشتی مسلمان. اور یہ ایمان کو وہ رنگ ملنا کوئی نہیں جب تک تو نے غور و فکر شروع کوئی نہیں کرنا. مسلمان اس لیے کہ جی ابا جی مسلمان اس لیے کہ جی ہماری والدہ جو ہے بڑی نیک خاتون تھی، انہوں نے مسلح پہ جان دی ہے، اور یہ بندہ مسلح اٹھا کے پھرتا ہے. بس اس کا دین کے ساتھ یہ تعلق ہے. من بتا بھی عملو لم یسری بھی نسبو، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا سب نسب آگے نہیں جائے لے کے جائے گا. اور اتنا ہی کافی ہے. داڑھی ہے ماشاءاللہ، ٹوپی ہے اللہ کی رحمت سے، ٹخنوں سے اوپر کپڑے ہیں، 5 نمازیں پڑھی، یہ اللہ کا شکر ہے. لوگوں کو تو یہ بھی توفیق نہیں، اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے. بس اپنا پرچہ خود ہی بنایا، خود ہی چیک کیا، 100/100 دیا، کہا بھائی تو فرسٹ آئے. یہ غور و فکر ہمیں کہا جا رہا ہے. اور اس کو سوچے، یقین کیجئے پانی پیتے ہیں اور وہ پانی پیاس بجھاتا ہے اور تیرا باڈی ابھی صحیح کام کر رہی ہے. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے. بعض اوقات یہ کیفیت تو ہوتی ہے، اونٹوں میں تو بیماری ہے، پانی پیتا جائے پانی سے پیاس کوئی نہیں پیتا، مر جاتا ہے بندہ، پھٹ جاتے ہیں پیٹ. کیا ہے یہ کیا ہے؟ کیا سینسرز ہیں ہمارے دماغوں میں. ایک ہلکی سی چونٹی چلتی ہے تو بندے کو کوشن ملنا شروع ہو جاتا ہے تیرے اوپر کوئی چیز ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی جانوں میں ہماری نشانیاں موجود ہیں. افلا تبصرون، کہ کوئی آنکھیں کھلتی ہیں؟ کوئی نہیں کھلتی. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منها لحما طريا وتستخرجوا منها حيلة تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وہی تو ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا اور اس میں سے تم تر و تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیور نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا پانی چیرتی ہوئی چلتی ہے، اور اس میں اس لیے بھی کہ تم اللہ کا فضل تراش کرو اور اس کا شکر ادا کرو. بلیو کیجئے، میری اپنی آنکھوں میں تو ایسے، آپ امید ہے کہ ضرور اس چیز کو اسیس کروں گے. کشتی کیسے پانی میں چل رہی ہوتی ہے اور پانی کو چیر کے جا رہی ہوتی ہے. اللہ چلا رہا ہے. اور جو کہتا ہے جی آرکمیز پرنسپل اور فلانا، پھر دیکھو ٹائٹینک کو ڈوبتے ہوئے، اتنا ویٹ ہو جائے گا تو اتنا ہو جائے گا، تو بھائی تم سوری ڈالتے ہو اس کو کیا ہو جاتا ہے، وہ ڈوب جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کا وجہ کچھ نہیں ہوتی، اللہ کا حکم ہے چل رہی ہے. تیری سائنسی لاجک بعد میں آئیں گے، اور وہ بھی صرف سمجھنے کی آتا کہ ورنہ نہیں، ورنہ سائنس ادھر کیا ہوگی. ابراہیم کو لگی ہوئی آگ نہیں جلائی، آگ کا کام جانا. فزیکل لا تیرے ٹوٹ گئے، ستیا ناسی ہو گئے، ملیا میٹ ہو گئے فزیکل لاز. اور فزیکل لاز توڑوائے بھی کیسے؟ پانی برسوا کے نہیں توڑوائے، آگ میں سے وہ چیز ہی کھینچ رہی ہے. اللہ کا واسطہ اپنے رب کی طرف آئے، جھیل کے رہ جائیں گے. بیکار کی آج کی جو جدیدیت ہے نا، اس نے بھی مارا ہوا ہے. آج اس پہ ایمان آتا الٹا. نیز اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ رکھ دی تاکہ تمہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے، اور نہریں بھی بنائی اور راستے بھی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پا سکو، وعلامات، اور کچھ نشانیاں بھی، وبالنجم هم یہتدون، اور لوگ ستاروں سے راستہ معلوم کرتے ہیں. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا جو تخلیق کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ تخلیق نہیں کرتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، تم شمار نہیں کر سکتے، کاؤنٹ لیس ہے بھائی. ایسے ہی دیوانوں کی طرح. آئیے سر سے شروع کریں. یہ بال کتنی بڑی نعمت ہے، یہ بھیجا کتنی بڑی ہے، یہ دماغ جو آج کام کر رہا ہے کتنی بڑی نعمت. یہ آنکھیں جو کلر بلائنڈ ہے، لوگ سارا بلیک اینڈ وائٹ ہے بھائی ان کے لیے، کوئی نیلا پیلا کالا نہیں. ڈاکٹر ایسے ہی کلر بلائنڈ. آنکھیں نہیں، آنکھیں لگی ہوئی ہیں دیکھتا کوئی نہیں، کان لگے ہوئے سنتا کوئی نہیں ہے، چل رہے ہیں اللہ نے دیے ہیں. اس کو اللہ کے کلام کے لیے لگا. پھر دل کی دھڑکن خراب ہو جاتی ہے تو کیا جی، پیس میکر. اور جب اللہ چلاتا تھا تو تیرا رب کے ساتھ دل ہی نہیں دھڑکتا تھا. وہ تو جب تک کیسٹ اندر نہیں جائے، پلیئر اندر نہیں جائے، آن نہیں ہو تو بندے کا موڈ نہیں بن رہا ہوتا. گاڑی کی وہ جو ڈرائیونگ جو ہوتی ہے، رف ڈرائیونگ ہو سکتا ہے، جب ہاں ہی کرتے تو پھر اس کے بعد نکلتی ہے نا گاڑی. نعمتیں گننا چاہتے ہو، نعمت اپنے وجود پہ نظر ڈال لو گے، ارد گرد اولاد، مال، اسباب، چیزیں، حالات بہترین، کیا کیا چیزوں کو شمار کرو گے، شمار نہیں کر سکتے. لیکن یقین کیجئے، میرے جملے کو یاد رکھے گا، ہر نعمت کو بائی ڈیفالٹ اپنا حق سمجھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. ایک ایک نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اور ایک جگہ پہ کہا، اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کر ہی کوئی نہیں سکتے یا رب کریم. کس چیز کا کریں گے؟ اور اول تو یہ شکر ادا کرنا بھی ہم پر تیری ایک نعمت ہے کہ اللہ ہم تیرا شکر ادا کر دیں. کھا کے یقین کیجئے کبھی مدت کے بعد یاد آتا ہے، جب وہ ڈکار بڑی مشکل سے کوئی اپنا راستہ بناتا ہوا نکلتا ہے نا، تو اچھا بہت زیادہ کھا جائے، الحمدللہ
ایسے ہی ہے، یہ گڑبڑ نہیں ہے، بالکل ایسے. اور چیک کیا کریں اپنے ساتھ. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کے پاس سے گزر رہے ہیں تو اسے بہت کینلی آبزرو کرتے ہوئے ان میں سے میسیجز لے رہے. مسلم کی روایت، بکری کا بچہ مرا ہوا گندگی کے ڈھیر پہ پڑا، صحابہ کو ادھر ہی نوٹ کروا رہے ہیں. تم میں سے کوئی ایک درم پہ لینے کے لیے اختیار ہے؟ اللہ کے رسول کان کٹا مردہ بچہ، کیوں؟ ہم میں سے کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا. کہا اللہ کے نزدیک تمہاری اس دنیا کی وقت اس بکری کے کان کٹے بچے سے بھی زیادہ بے وقت ہے جس پہ مرے جا رہے ہیں. جب بندہ دیکھتا ہے بزنس کلاس، ٹیب، ریزورٹس، پلے لینڈ، گھومنا پھرنا، باہر کی لائف، لیوشنگ لائف سٹائل، عمارتیں، یہ ہمارے مالز، شاپنگ مال، کیا پاگل ہو جاتا ہے. ہائے یہی چیز ہے بس دنیا، فقط فاز فوزا، اللہ اسی مال میں موت دے دے، بس ادھر سے لیتے 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 مر جاؤ. اللہ، ہم کل پڑھ کے آئے نا، اللہ اس قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدلے گا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتی. جب تم اپنا دل اس قرآن کے ساتھ نہیں لگانا چاہتے تو ہمیں بھی کوئی ضرورت کوئی نہیں، ہم اپنے بندے کہیں اور سے بلا لیں گے. مکہ والے قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، طائف والے سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اللہ نے کھڑکی کہاں سے کھول دی؟ مدینہ سے کھولیا. کیا آپ یقین کیجئے ان چیزوں کا ہے نہیں. سیرت کو پڑھیں، پاگل کر دے بندے کو. کب رات کے پچھلے پہر میں آ کے اندھیرے میں گھاٹیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کے اللہ کے رسول کے وسلم، ہم اہل حرب ہیں، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کے آپ پہ جان نثار کریں گے. آپ فکر نہ کریں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. ایمان ادھر سے نہیں لیتے، وہاں سے بھیج دیا، ادھر سے نہیں لیتے، جنوں کو بھیج دیا کہ تم جاؤ جا کے ایمان لے لو. اور ہم نہیں ایمان لیں گے نا جی تو بندے آ جائیں. بندے رب کو کوئی نہیں پر. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کیا چیز خاک پیدا کریں گے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. اموات غیر احیاء وما یشعرون، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. ایان یبعثون، مزاروں پہ جاتے ہیں، وہ اپنے بتوں کے پاس جاتے تھے، یہ مزاروں کے پاس جاتے تھے. بابا جی ہماری بات سنیں، بابا جی ہماری بات سنیں. اب یقین کیجیے اگر بابا جی کو اختیار دیا جائے، نکل کے آئے ایک تھپڑ رکھ کے دے گا، یار سوتا ہوں میں ادھر آ کے، مرے ہیں تو تم نے آ کے مرنے پہ بھی سکون نہیں لینے دیا. اللہ کے بندو رب سے مانگو. تمہارے پاس قرآن کوئی نہیں جس میں لکھا ہوا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور پکارو مجھے میں تمہاری پکارے سنتا ہوں. یہ مسلمان ہے، عقیدہ اس کا دیکھے. جی نیک لوگ جو ہوتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں تو پھر وہ فرشتوں کی پوزیشن پہ سیٹ ہو جاتے ہیں. فرشتے کم پڑ جاتے ہیں تو پھر ادھر سے بندے جاتے ہیں. مخلوق تو کم ہے رب کے. انا للہ و خود ساختہ چیزیں ایسے گھڑ گھڑ کے رکھی ہوئی ہیں جس کا تصور کوئی. تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے. پھر جو آخرت پر ایمان نہیں لاتا، انکار ان کے دل میں رچ بس گیا اور وہ اکڑ بیٹھے. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں اللہ یقیناً سب کچھ جانتا اور تکبر کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، پہلے کے قصے کہانیاں. اور جی قوم عاد کا بتاتے رہتے ہیں، قوم سمود کا قوم لوط کا بتاتے رہتے ہیں. کوئی باتیں پچھلوں کی کہانی ہے. قرآن کو جھٹلانے کے انداز آج بھی. ہاں جی بالکل بالکل جی قرآن بالکل سچا اللہ کے حق کلام ہے. بھائی یار دیکھو لیکن آج ہم کہاں پہ ہیں؟ دیکھا بکواس کیا کی. قرآن سچی کتاب ہے، ہم بھی قرآن والے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم کوئی مسلمان نہیں ہیں. لیکن یار دیکھو اس وقت جو ماڈرن ایرا کے تقاضے نا، عصر حاضر، دور حاضر کی جو بات ہے، اس میں مرکز ملت کوئی ہم میں سے کھڑا ہوگا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سسپینڈ کر کے بٹھا دیا. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کون درجے پہ آئے گا اس پہ بھائی کہ اپنے رب کی ڈائریکٹ پروٹیکشن میں کوئی لفظ نکال رہا ہے تو رب کریم کی طرف سے آ رہا ہے، کوئی فیصلہ فرمایا جا رہا ہے، شریعت سازی کی جا رہی. کہتے ہیں کہ بس پہلوں کے قصے ہیں. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ تو پورے کے پورے اٹھائیں گے، اور کچھ ان لوگوں کو بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے. انسان آج کسی کو گمراہ کرے گا تو اس کا بوجھ بھی کل اس کے ذمہ آئے گا. قتل ایک کیا ہے کس نے؟ قابیل نے. جتنے قتل ہوں گے کس کے ذمہ جائیں گے؟ قابیل کے. گناہ کا ایک راستہ جاری کرے گا، تو نے اپنے خاندان میں شادی کیا دھوم دھڑکے والی،
اور اب جو ریس لگی ہے بھائی ان کے ہاں جو ہوا ہے نا بچی کا، بڑا ہی دل چاہتا ہے ہمارا بھی اپنی بچی کا ایسا، ساروں کا تیرے کھاتے میں آئے گا۔ اور کچھ ان لوگوں کے بھی ہیں کہ جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ قد مکر الذین من قبلہم فآت اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ ان سے پہلے بھی لوگ چالے چلتے رہے، پھر اللہ نے ان کے مکر کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا اور چھت کو بھی ان کے اوپر گرا دیا، اور انہیں عذاب ایسی جگہ سے ہے جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی ہے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این الشرکاء الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور پوچھے گا میرے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم حق سے جھگڑا کرتے تھے؟ یا غوث پاک اعظم ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنے پیاری شخصیت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اللہ کے نیک بندے، کیا ممکن ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے اللہ کو چھوڑ کے کہیں کہ جی اللہ کو چھوڑ کے ہمیں پکار لو؟ عیسیٰ علیہ السلام کے قول نے آ کے ساری باتیں دھو کے رکھ دی، یقین کیجیے۔ اگر نبی اور رسول یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں، میری ماں کو نہیں، اللہ اگر میں نے یہ بات کی ہوتی تھر تھر کانپتے ہوئے اللہ تیرے علم میں ہوتی، اللہ جو تیرے جی میں ہے اللہ تجھے پتا ہے، جو میرے جی میں اللہ تجھے پتا ہے، اور جو تیرے جی میں اللہ مجھے نہیں پتا۔ انبیاء ہاتھ جوڑ کے کھڑے اور حضرت صاحب آگے چھڑانے کے لیے۔ یہ بدبخت وہ ہیں جو دین میں قدم رکھ کے سارے بے دینی والے کام کر رہے ہوتے اور تسلی سے خوش ہوتے۔ زیادہ دور نہیں ہے بھائی، قبر میں اترتے ساتھ ہی سارا واضح ہو جائے۔ ہم اللہ کے نیک بندوں سے گمان کرتے ہیں، وہ اللہ کی شریعت کو معطل کرتے ہی کوئی نہیں، وہ اللہ کے دین کی طرف بلاتے۔ کہا گیا کہ حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے، جن کے بارے میں تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے، جن لوگوں کو دنیا میں علم دیا گیا وہ کہیں گے آج کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے۔ اور کافر جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں فَقَالُوا فَأَلْقَوُا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ۔ وہ کافر جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں فَأَلْقَوُا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، تو ہتھیار ڈال دیتے اور کہتے ہیں ہم کوئی برے کام تو نہیں کرتے تھے جن کی روح قبض کی جا رہی ہے۔ بلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیوں نہیں جو کچھ تم کرتے رہے اللہ اسے یقیناً خوب جانتا ہے۔ اب جہنم کے دروازوں سے اس میں داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ اس میں رہو گے۔ فلبئس مثوى المتکبرین، غرض تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بڑا ہی برا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ وکیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وللدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ اور یہی بات جب متقین سے پوچھی جاتی ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں بھلائی خیر متقین سے۔ کہا گیا ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اچھے کام کے، ایسے لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی اور دار آخرت تو بہت ہی بہتر ہے، اور متقین کا کیا ہی اچھا گھر ہے، اس میں وہ دائمی باغ ہے جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان میں نہریں جاری ہوں گی، اور جو کچھ وہاں وہ چاہیں گے انہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ متقین کو اسی طرح جزا دیتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ اپنی رحمتوں سے متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، اپنے سے ڈرنے والا بنا دے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ جو پاک سیرت ہوتے ہیں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جو اچھے عمل تم کرتے رہو اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ابھی ماشاءاللہ ابراہیم بھٹی صاحب درس دے رہے تھے ایک مینارہ میں، اور وہاں پہ وہ فرما رہے تھے کہ موت کی سختی، موت کا انداز تصور سے باہر۔ آج موت کو کتنا ہلکا لیا ہوا، موت کو سمجھتے کہ موت مر جائیں گے، یہ روح کا قبض ہونا جیسے کھیل تماشا سمجھتے ہو۔ اللہ ہم پر ہے۔ اور پھر ایک سے بڑھ کر ایک سختی ہے، موت کو بندہ بھی بھولے گا نہیں، قبر کا جو عذاب ہے، اور پھر قبر پیچھے آ جاتی ہے جو حشر میں معاملہ شروع ہو رہا ہے، اور حشر پیچھے رہ جائے جو پل صراط ہے۔ اللہ ہم پر ہے، تو اللہ اس اچھی پاکیزہ موت کی توفیق نصیب کرے۔ کیسے ہوگی بھائی؟ اچھے کام کریں گے تو۔ کل بھی میں نے آپ سے بتایا تھا کہ لڑکوں کی موت کیسے ہو رہی ہے، کل ہم نے ایک جگہ پہ پروگرام رکھا ہوا تھا نوجوانوں کے والے سے کافی ڈیٹیل، اور یقین کیجیے اس میں سے گاڑی جیپ بڑی ٹو ویلنگ کر رہے ہیں اور نیچے لڑکا لیٹا ہوا،
اور سائڈ سے لڑکے نکلے ہوئے عجیب رش میں لیٹ کے اور یوں نکالتے ہوئے اور یوں نکالتے، اور جب مرتے ہیں ٹکڑے نہیں ملتے، لیکن کیا مرنے کے لیے پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہم. ایسے ہی کوئی جملہ بھی ہوتا ہے جی، بورن ٹو ڈائی. گاڑیوں کے پیچھے لگا، جان زندگی سے مقصد تو ہے کوئی نہیں، کرنا تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم نے تو سٹرنگ پہنی ہے، جان دے دینی، ختم بات. یہ جب ہے تو پھر یہی ہوگا، یہی پھر چیزیں ہیں. پاکیزہ موت، ایمان والا. آپ پیچھے انشاءاللہ سورہ یوسف میں، ہاں سورہ یوسف میں پڑھ کے انبیاء کہہ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا. ہمارے پاس یہ ٹارگٹ ہی کوئی نہیں. مر جائے گا پھینک دیں گے جا کے عیدی میں، کوئی لے جائے گا دبا دے گا، ہوگا نہیں تو ناسی خیر ہے یار. کیا جو پاک سیرت ہوتے ہیں فرشتے ان کی روح قبض کرنے تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جو اچھے کام تم کرتے رہے اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ. کیا یہ لوگ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تیرے رب کا حکم عذاب آ جائے؟ اور ان سے پہلے کے لوگوں نے جو کچھ کیا تھا اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ہر ایک پہ حق کو واضح کیا ہوا ہے، خود اللہ کے دین کو چھوڑ.